رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ مسلسل حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ مسلمان مومن سے متعلق ہے، جو اسے تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی رنج و ملال پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو بھی مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی نوعیت کا یا کسی بھی طرح کا کوئی رنج و ملال اور غم و مصیبت پہنچے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اس کے بعد کچھ خلاصہ کروں گا اس کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بخار تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اس طرح بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی، اسی وجہ سے آپ کو دگنا اجر ملے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس طرح جس بھی مسلمان کو جو بھی اذیت لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے جو کانٹا لگتا ہے یا اس سے بھی کم جو کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ بخار پر صبر کرنے کا بیان۔ کسی کو بخار ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کو کتنا اجر ملتا ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کو تیز بخار تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر، یہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟ حضور نے فرمایا، کیا ہو گیا جو اتنی سردی لگ رہی ہے، آپ کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بخار میں اللہ اور برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی کا لوہا، بھٹی میں لوہا ڈال دیا جائے تو لوہے کا میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح بخار والے کے گناہوں کو اس طرح بخار صاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ شریعت کا مزاج سمجھیے، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ہمیشہ، مسلمان کو، وہ خوشیوں میں اور راحتوں میں زندگی گزارے گا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اللہ کی مہربانی صرف اس شخص پر ہے جس کو تندرستی ملی ہے، صحت ملی ہے اور اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ کو جو جتنا پیارا ہوتا ہے اور جتنا اس کو محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا بدل ہو جائے، آخرت میں اس کا کوئی معاملہ سخت نہ ہو، تو دنیا کے عذاب اور دنیا کے مصیبتیں آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بدلے میں
اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے بخار ہو جائے، کوئی رنج و ملال پہنچے، کوئی دکھ تکلیف پہنچے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے سنا ام صائب کے گھر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بخار میں اللہ برکت نہ دے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بخار کو برا نہیں کہتے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اس مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ ہم سامنے والوں کو کسی مصیبت پریشانی میں دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس سے کتنا ناراض ہے جو اس کو اتنی مشکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جملے ہم اکثر بول دیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ کیا ہے، اللہ کو وہ بندہ کتنا محبوب ہو، اور جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس کے امتحان بھی بہت سخت ہوتے ہیں، آپ پہلے سن چکے۔ جو اللہ کا پیارا ہو جائے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دکھ تکلیف نہ آئے، اور جو نعمتیں کافروں کے پاس ہیں وہی مسلمانوں کے پاس بھی ہوں، اور وہی مسلمان بھی حاصل کرنا چاہے کہ جو نعمت کافروں کو میسر ہے، تمام آسائشیں، ہمارے پاس بھی وہی آسائشیں آ جائیں، اگر وہ اسی کو نعمت سمجھتا ہے تو پھر اس نے دین کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہونی چاہیے کہ دکھ، پریشانی اور خوشحالی میں انسان ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ دکھ پریشانی بھی اس کے سامنے ایک جیسی ہوتی ہے اور خوشیاں بھی اس کے سامنے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان کی حالت ہوتی ہے۔ نہ وہ خوشی آنے پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرے اور دور ہو جائے، اور جب پریشانی اور مصیبت آئے تو اللہ کے قریب ہو جائے۔ وہ دکھ پریشانی ہو یا خوشحالی ہو اور فراوانی ہو پیسے کی، مال کی، اولاد کی، لیکن اس مسلمان کی حالت ایک جیسی رہتی ہے، اس کا تعلق ایک جیسا رہتا ہے۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں تو اللہ کے قریب ہو جائے اور دور ہو جائے اور مصیبتوں میں اس کے قریب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی ایک حالت ہوتی ہے، اور اسلام کا، شریعت کا مزاج آپ نے دیکھا کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کو اجر ملتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخار کے لیے اور دوسرے دردوں کے لیے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی۔ تو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اس طرح دعا مانگے اور اپنے حضور کا وسیلہ دے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دعا کو وسیلہ بنائے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے کہ وہ یعنی بیمار لوگ بخار ہلکا بلکہ ہر درد سے شفا کے لیے اس طرح دعا کیا کریں: میں برکت چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کے نام سے، اور پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی ہر رگ جوش مارنے والی کی برائی یعنی تکلیف سے اور آگ کی برائی سے۔ ہر رگ جوش مارنے والی سے مراد وہ خون ہے جو رگ میں خون جوش مارتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خون سے پناہ چاہے جو رگ میں جوش مارتا ہے، کیونکہ جب خون غالب آ جاتا ہے تو تکلیف پہنچاتا ہے، بائیں طور کے اس سے بخار اور دوسرے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی رگوں میں جب خون جوش مارنے لگے، جب انسان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تو جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتی ہیں اور اسے سر درد میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جوش کب مارتا ہے انسان کا خون، اس کی رگیں کب جوش مارتی ہیں؟ زیادہ تجربہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جو اس پہ ریسرچ کی وہ یہی ریسرچ کی جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے خیالات، اس کی سوچیں گناہوں میں مبتلا رہتی ہیں،
اور برے کام کرنے میں اس کی سوچیں مبتلا رہتی ہیں تو اکثر اس کی رگیں جوش مارنا شروع کرتی ہیں اور دل کی حالت تیز ہو جاتی ہے، پلپیٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے دعا تعلیم فرمائی کہ جو رگ کا خون پھڑکتا ہے رگوں کے اندر، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی گرمی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے، زیادہ تر انسان کہا نا بخار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اسی طرح اکثر انسان کے کبھی گناہ زیادہ ہو جائیں تو وہ اکثر بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسی سوچیں اس کے قلب پہ اثر کرتی ہیں، دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اچھی سوچ کا اثر بھی دل کے اوپر ہوتا ہے اور بری سوچ کا اثر بھی دل کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کی سوچیں اچھی ہوں گی، اللہ کی طرف سوچیں جائیں گی، آپ کی اس کی طرف دھیان رہے گا، اللہ کی طرف آپ کا دھیان رہے گا تو آپ کی دل کی حالت بالکل ٹھیک رہے گی۔ لیکن گناہوں کی سوچیں، چوری کرنے کی سوچیں، شراب پینے کی سوچیں، زنا کرنے کی سوچیں، یہ سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر انسان کے بے چینی پیدا کر دیتی ہیں اور اس کی رگوں کے اندر خون جوش مارنے لگتا ہے۔ جب خون جوش مارنے لگتا ہے تو انسان بیماری کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ دعا بھی مانگے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، رگوں کے اندر جو خون جوش مارتا ہے اس سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پر اس وقت بخار تھا۔ اب کو یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ کہ حضور بھی گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا تھا۔ نبی جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پکا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور خطا سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطا آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا یہ عقیدہ بہت خراب ہے اور اس کو خرابی کی طرف و گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ اگر وہ نبی کو گناہوں میں مبتلا ہونے کا یہ یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، تو اگر ایسا عقیدہ رکھیں گے تو پھر اسلام کی حقانیت و سچائی کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، جب فرشتے معصوم ہوتے ہیں تو نبی کا درجہ تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، وہ تو معصوموں کو بھی سردار ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی جو ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور نبیوں کے بعض جگہ یہ دعا فرمانا، وہ بعض جگہ امت کی تعلیم ہوتا ہے۔ نبی کا ہر کام امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی اپنے لیے فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اکثر وہ امت کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس تعلیم کو دیکھنا چاہیے، ہمیں نبیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ مومن کو جو بھی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بخار کو، برائیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کون کس حال میں ہے ہمیں اب اپنے تبصرے اس شخص پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے اس بندے کو کس حال میں رکھا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معاملہ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، وہ کس پریشانی دکھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر رکھا ہے، کس کو کس حال میں رکھا ہے، جیسا رکھا ہے اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔